جاہل کے ہر عمل پر رد عمل سے گریز کریں۔ لوہار دکان بند کر کے گھر گیا تو کہیں سے گھومتا پھرتا ایک سیاہ کوبرا ناگ اس کی ورک شاپ میں گھس آیا۔ یہاں بظاہر تو ناگ کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی، پھر بھی ادھر سے ادھر اور اوپر سے نیچے جائزہ لیتا پھر رہا تھا کہ اس کا دھڑ وہاں پڑی ایک آری سے ٹکرا کر بہت معمولی سا زخمی ہو گیا۔ گھبراہٹ میں ناگ نے پلٹ کر آری پر پوری قوت سے ڈنک مارا۔ فولادی آری پر زور سے لگے ڈنک نے آری کا کیا بگاڑنا تھا، الٹا ناگ کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس پر خشونت اور تکبر میں ناگ نے اپنی سوچ کے مطابق آری کے گرد لپٹ کر اسے جکڑ لیا اور دم گھونٹ کر مارنے کی پوری کوشش کی۔ دوسرے دن جب لوہار نے ورک شاپ کھولی تو ایک ناگ کو آری کے گرد لپٹے مردہ پایا، جو کسی اور وجہ سے نہیں، محض اپنی طیش اور غصے کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ بعض اوقات غصے میں ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کا زیادہ نقصان کیا ہے۔ اچھی زندگی کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ حوادث کو، کچھ کاموں کو، کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذہانت کے ساتھ نظر انداز کرنے کا عادی بنائیے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر عمل کا ایک رد عمل دکھائیں۔ جہلا سے دور رہیں اور ان کو اگنور کریں۔ جب کوئی امت انصاف ترک کر کے ظلم کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اللہ اس پر ذلت اور مسکنت مسلط کر کے اس کی جگہ کسی دوسری امت کو خلافت پر فائز کر دیتا ہے۔ مسلمانوں پر عروج اس وقت تک رہا جب تک وہ انصاف پر قائم رہے۔ جو ہی سماجی انصاف اور جمہوریت کی جگہ ملوکیت اور ظلم نے لے لی، اللہ نے پہلے تتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا، پھر تتاریوں میں سے ہی مسلمان امت اٹھائی اور اسے خلافت بخشی۔ یہ خلافت عثمانیہ تھی اور یہ بھی اس وقت تک قائم رہی جب تک یہ بنیادی انسانی حقوق اور سماجی انصاف فراہم کرتی رہی۔ پھر جب خلافت عثمانیہ بھی راہ راست سے ہٹی تو اللہ نے اس کی جگہ دوسری امت یعنی عیسائیوں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ عربوں پر چونکہ تمام حجت سب سے پہلے ہوا تھا، اس لیے انہیں مزید سزا دینے کے لیے ان پر اہل یہود مسلط کر دیے، جنہوں نے پورے عرب کو اپنے پنجے میں گاڑ لیا۔ تادم تحریر اور اگلی کئی دہائیوں تک عیسائیوں کا ڈنکا اس دنیا پر بجتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے سماجی انصاف اور فلاحی ریاست کے تصورات کو کافی حد تک عملی جامہ پہنا دیا ہے۔ جب تک ان دو اصولوں پر وہ کاربند رہے، اللہ انہیں دنیا پر حکمران بنائے رکھے گا، چاہے مسلمان اپنی مساجد میں ہر نماز کے بعد امریکہ کی بربادی کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ ان منافقین کی دعائیں ان کے منہ پر مارتا رہے گا۔ مسلمانوں پر خلافت دوبارہ اسی صورت میں واپس آ سکتی ہے جب وہ نظام عدل اور سماجی انصاف کا نظام مکمل طور پر نافذ کریں۔ قرآن کی سورہ نور میں جہاں عورتوں کے لیے پردے کے احکامات آئے ہیں، ان آیات کے عین فوراً بعد یہ حکم بھی آیا ہے کہ اپنی بیواؤں کی شادی کر دیا کرو، یعنی تمہارے رشتہ دار خواتین جو بیوہ ہو جائیں ان کی جلدی سے جلدی شادی کر دیا کرو۔ اس طرح سورہ بقرہ میں مطلقہ خواتین کے بارے میں ان کے رشتہ داروں سے فرمایا گیا کہ ان کی نکاح کر دیا کرو۔ ہمارے معاشرے پر ہندو اثرات اس حد تک ہیں کہ ہم نے پردے کی آیات کو تو حجت بنا لیا اور معاشرتی بے راہ روی کو بے پردہ خواتین سے منسلک کر دیا، لیکن ان آیات کو یکسر بھول گئے جن میں خواتین کی شادی کرنے پر زور دیا گیا۔ آپ نے کتنے جمعہ کی خطبات سنے ہوں گے جن میں آپ کے محلے کے مولوی نے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کی شادی کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ مذہب کے معاملات کو دوسروں کے ہاتھوں میں دیے رکھیں گے، نہ تو قرآن پر عمل ہو سکے گا، نہ ہی معاشرے میں بہتری آ سکے گی۔ بہتری اسی صورت میں آئے گی جب آپ قرآن خود سیکھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کریں گے۔